نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میرے بزرگوں جو ہے نا، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہونے والی ہے جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اقامت شروع ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ جو ہے جو بعد میں آنے والے ہیں تو وہ فٹافٹ وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب میں شامل ہونے کے لیے وہ دوڑ کر جو ہے نا جانا چاہتے ہیں اور آواز بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کیا آتا ہے، اسی کے متعلق آج کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پہلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اپنے اس ارادے پر قائم رہتا ہے جب تک، تو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب تک وہ نماز کے ارادے پر قائم رہتا ہے اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص مسجد سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور آتا ہے حدیث پاک میں، جب نماز کے لیے جانے والا شخص اپنا ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کے درجات میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، دوسرا قدم اٹھانے پر اس کی برائی مٹا دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے جب یہ بات سنی کہ جس کا گھر مسجد سے جتنی زیادہ دور ہوگا اتنا ہی ثواب اس کو زیادہ ملے گا، تو شاگردوں نے یہ بات سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مسجد سے دور گھر ہونے کی وجہ سے ثواب زیادہ کیوں کر ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قدم زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نماز جماعت کھڑی ہو جائے تو تم دوڑ کر مت چلا کرو، یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ آہستہ سے نماز میں شریک ہو، جماعت میں شریک ہو، چاہے رکعت ہی کیوں نہ نکل جائے، چاہے رکعت ہی کیوں نہ نکل جائے۔ اس کی وجہ دو ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آدمی وضو کر کر جب دوڑتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کا پیر پھسل جائے اور پیر پھسلنے کی وجہ سے وہ گر جائے اور جو ہے نا خواہ مخواہ جو ہے نا اس کے جسم پر چوٹ آ جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس لیے اگر رکعت نکل رہی ہے تو نکلنے دیجئے، آہستہ آرام کے ساتھ آپ جماعت میں شریک ہو جائیے، آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا، بھلے ہی ایک رکعت کیوں نہ نکل جائے آپ کی۔ اور پھر یہاں پر ایک غلطی جو ہے نا، لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ترنت آتے ہیں اور ترنت آنے کے بعد جو ہے نا اللہ اکبر کرتے ہیں اور اسی اللہ اکبر کے کہنے پر اسی طرح رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ جبکہ میں نے جو ہے نا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تو اس میں بتایا بھی تھا کہ ہم پہلے اللہ اکبر کہہ کر جو ہے نیت باندھتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ پھر یہاں پر کم سے کم اتنا وقفہ تو ہونا چاہیے جس سے یعنی کہ جو ہے نا 3 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی الحمدللہ کہہ سکے انسان، اتنا وقفہ اس کو ملنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں جائے۔ پہلی جو تکبیر تھی تکبیر تحریمہ، یہ تو نیت باندھ لیا، اس کے بعد کی جو تکبیر ہے اکثر لوگ اس کو کہتے نہیں ہیں، بلکہ اس پہلی تکبیر کو کہتے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اور اگر میرے بزرگوں امام نے اپنا سر اٹھا لیا آپ کے رکوع میں جانے سے پہلے ہی تو آپ کی رکعت نکل جاتی ہے۔ تو کم سے کم اتنی دیر تو ٹھہرنا چاہیے آپ کو قیام کی حالت میں، جس سے آپ جو ہے نا 3 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ سکیں، پھر اس کے بعد آپ سجدے میں رکوع میں جائیے۔ تو میرے بزرگوں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا آپ کی سمجھ میں میری باتیں آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور بزرگوں جو ہے دعا کرتا ہوں اللہ جتنے بھی پورے عالم میں بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرمائے، صحت اور تندرستی سے مالا مال فرمائے، جو جس لائن سے پریشان حال ہے تمام کی پریشانی کو دور فرمائے اور ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے، بد امنی سے مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔